اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی، آج ہے ہماری حدیث نمبر 12، جس کا عنوان ہے 7 بڑے گناہ۔ سب سے پہلے ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قال، فرمایا، اجتناب کرو یا بچو 7 موبقاتی گناہوں سے ہلاک کرنے والے۔ قالو، فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما ہنہ، وہ کیا ہیں؟ قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الشرک، شرک، باللہ، اللہ کے ساتھ، والسحر، جادو، وقتل، اور قتل کرنا، النفس التی، کسی ایک جان کو، وہ جو حرام اللہ، حرام کر دی اللہ نے یا محترم ٹھہرایا اللہ نے، الا مگر، بالحق کی، سوائے حق کے، والربا، اور سود، واکلا، اور کھانا، مال الیتیم، یتیم کا مال، والتولی، اور واپس مڑنا، یوم الزحفی، جہاد سے، وقذف، اور تہمت لگانا، محسناتی، محسنات پر یا پاک دامن عورتوں پر، غافلاتی، بھولی بھالی، مومناتی، عورتوں پر۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اور ناحق کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو سوائے حق کے، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ اس حدیث کی اب تشریح دیکھتے ہیں۔ اس حدیث میں 7 بڑے گناہ کے بارے میں بتایا گیا کہ سب سے بڑے 7 گناہ کون سے ہیں۔ تو گناہوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ معافی کے بغیر معاف نہیں ہو سکتے، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہو سکتے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ اگر ہم نیکیاں کریں گے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہیں وہ ہمارے سے نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے معاف ہوتے چلے جائیں گے، لیکن جو کبیرہ گناہ ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کی جائے گناہوں کی، اس وقت تک ان کی معافی نہیں ملتی۔ اس میں اب دیکھ لیتے ہیں، جیسے اب چھوٹے چھوٹے گناہوں میں کون سے گناہ ہیں، جیسے نماز باجماعت ادا کرنے سے بھی ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، روزہ رکھنے سے، صدقہ و خیرات کرنے سے ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمیں ملتی ہیں۔ تو ان کے ذریعے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو انجانے میں ہم سے ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مہربانی سے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے اس حدیث میں سب سے بڑا گناہ جو قرار دیا گیا ہے، جو ناقابل معافی ہے، وہ کون سا بتایا گیا ہے؟ شرک۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا گناہ فرمایا کہ ان سے بچو شرک کرنے سے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی جگہ کسی اور کی عبادت کرنا، اس کو پوجنا، تو وہ شرک کہلاتا ہے۔ شرک کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے شرک فی ذات ہے، شرک فی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یا مطلب ہر لحاظ سے انسان جو کسی بھی طریقے سے کسی بھی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بھروسہ کرے گا، یا کسی سے مانگے گا، یا کچھ بھی کسی کے سامنے سجدہ ریز ہوگا، یا کسی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مددگار سمجھے گا کہ وہی ہمیں دینے والا ہے، تو وہ تمام کیا ہیں؟ وہ شرک کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی چھوٹی سی معمولی سی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیا ہے، کسی بھی بات کے حوالے سے اگر ہمیں کسی بھی بات کی پر یقین کرنا ہے، یا کوئی بھی ہمیں چیز چاہیے، تو وہ کیا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ معمولی سی چیز کے لیے بھی ہمیں کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ اگر ہم کسی کے سامنے جھکیں گے یا کسی سے ہم اپنی مراد پوری کرنے کی ہم امید رکھیں گے کہ یہ ہماری مراد پوری کرے گا، یا یہ ہماری خواہش پوری کرے گا، تو وہ کیا ہے، وہ شرک کے زمرے میں آ جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی بات ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن آج کل کے دور میں کیا ہے، لوگوں نے اس بات کو بہت زیادہ عام بات لے لی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اتنا عام یہ بات ہو گئی ہے آج کل شرک کرنا کہ انسان جو ہے، انسان کو وہ شرک لگتا ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہم شرک نہیں کریں، بلکہ ہم کیا ہے، ہم ایک اچھا نیک کام کریں۔ جیسے آج کل انسان جو ہے، مسلمان خاص طور پر، وہ غلط عقیدوں کی طرف نکل گیا ہے، یا غلط لوگوں کی پیروکاری کر رہا ہے، اور پیروکار ان کا بنتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے آج کل پیر فقیر جو ہیں، وہ جھوٹے پیر فقیر بنے ہوئے ہیں، جن کو کلمہ تک نہیں آتا،
اور وہ اس شرک والے کام کر کر کے انسان کو کیا ہے گمراہی کی طرف لیتے چلے جا رہے ہیں. اور انسان کیا ہے آنکھوں پر اس کے پٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ اس کے گناہوں کی طرف نکلتا چلا جا رہا ہے اور شرک کی طرف نکلتا جا رہا ہے. اور وہ اس حد تک اس کے چنگل سے پھنس گیا ہے, اس کے چنگل میں پھنس گیا ہے, اس پیر فقیر کے یا اس کچھ بھی اس شرک کا کہہ لیں, تو انسان کو وہ صحیح بات جو ہے وہ نظر نہیں آتی. یہ صرف اور صرف کس لیے ہوتا ہے؟ یہ صرف قرآن پاک کی اور دینی تعلیم سے کیا ہے دوری کی وجہ سے انسان جو ہے وہ شیر کی طرف نکل جاتا ہے. اگر قرآن پاک کو صحیح طریقے سے ترجمے کے ساتھ اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو کیا ہے ہم کسی بھی قسم کے شرک وغیرہ سے جو ہے وہ ہم بچ جائیں گے اور کسی بھی قسم کی شرک کی طرف ہم نہیں بڑھیں گے. جی سب سے پہلا گناہ جو تھا شرک تھا وہ ناقابل معافی ہے. تو دوسرا گناہ جو ہے اس میں حدیث میں بیان کیا گیا ہے جادو کرنا. جادو کرنا کسے کہتے ہیں؟ جادو کہتے ہیں جنات اور شیاطین کو اپنے قبضے میں کر کے ان سے مدد طلب کر کے کسی مومن کو نقصان پہنچانا. کہ کوئی مومن جیسے لوگ جادو کروا کے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس بہت بڑا گھر ہے یا جائیداد وغیرہ ہے, وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, تو جادو وغیرہ کروا کے ان کی زندگی میں لڑائی جھگڑے کروانا. اور یہ تو آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا ہے کہ جادو کروا کے انسان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کر دیتے ہیں. اور ان کے اور جیسے رشتوں کی بندش وغیرہ ہوتی ہے, اس طرح سے بہت سے ایسے کام ہیں جو انسان جادو کے ذریعے کرواتا چلا جا رہا ہے اور وہ اس چیز کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. حالانکہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں کیا ہیں؟ جہنمی ہیں. اور جادو جو ہے وہ برحق ہے. جادو کی اگر حقیقت دیکھی جائے تو جادو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لاگو کیا گیا تھا. وہ صرف یہ دکھانے کے لیے, یہ امت مسلمہ کے لیے کہ جادو برحق ہے اور اس کا علاج کیا ہے. اور جادو کا علاج جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ وہ قرآن پاک کی وہ ماؤستین جو ہے ان کو پڑھا جائے صبح شام. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ماؤستین نازل کی تھی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے وہ سورت پڑھتے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ بحال ہوتی چلی جا رہی تھی اور جادو کا اثر جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا تھا. اور جادو اگر کسی پر ہو بھی گیا ہے تو اس کا علاج کے لیے بھی کسی پیر فقیر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی. جب ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے تو ہم قرآن پاک کے ذریعے مدد حاصل کر سکتے ہیں. اور قرآن پاک میں ہر طرح کا ہر چیز کا علاج موجود ہے. یہاں تک کہ ہم کسی تعویذوں میں یا کسی اس طرح سے الٹے کاموں میں اگر ہم پڑ جائیں جادو کے سلسلے میں تو وہ کیا ہے وہ بھی شرک کی طرف ہمیں لے جائے گا اور وہ کیا ہے وہ بھی گناہ ہے. تو ہمیں اگر کسی خدا نہ خواستہ کسی پر جادو ہو بھی گیا ہے تو اس کے لیے قرآن پاک میں بھی علاج موجود ہے. انسان ماؤستین پڑھے, آیت الکرسی پڑھے, اپنے اوپر پڑھ کر خود پھونک سکتا ہے اور اپنا علاج جادو کا جو ہے وہ کر سکتا ہے. اسی طرح سے انشاءاللہ اس سے شفا ہوگی. اور جادو کا اثر کبھی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی ناکام بھی ہو جاتا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اس پر حکم پر منحصر ہے. اور اس کا شمار بھی کیا ہے, جادو کا شمار بھی کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے. پھر تیسری بات جو بتائی گئی ہے اس میں ہے ناحق کسی جان کو قتل کرنا. ناحق قتل کرنا یا بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا کیا ہے وہ بہت بڑا جرم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانی جان اور مال کو کیا ہے دوسرے مسلمان پر حرام کر دیا گیا ہے بغیر کسی ناحق. اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس پر اس کو قتل کرنا جائز ہے تو اس صورت میں کیا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا, بلکہ اگر اس نے کوئی ایسا غلط کام کیا جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے تو اس کو قتل کرنا جائز ہوگا. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس کو قتل کر دیا گیا ہے تو اس کا بدلہ کیا ہے, اس کے بدلے میں قصاص لیا جائے گا. اس کے بدلے میں جو دوسرے انسان جس نے قتل کیا اس کو بھی قتل کیا جائے گا. اور اگر دوسرا انسان اس کو معاف کرنا چاہتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو معاف بھی کر سکتا ہے. اور اگر وہ دیت لینا چاہتا ہے, دیت کسے کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو قتل کی ہے تو اس کو رقم, اس کا خون بہا ادا کرنا وہ دیت کہلاتا ہے. تو خون بہا بھی ادا کر سکتے ہیں. تو جس طرح سے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے قتل کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا, اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. جس طرح سے اور ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا ہے اور جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور اس پر اللہ لعنت بھیجتا ہے اور اللہ نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. اسی لیے کیا ہے صرف ایک صورت میں جو ہے انسان اس سے قتل سے مستثنا ہے, وہ وہی صورت ہے کہ انسان دوسرے انسان کو قتل کرے گا تو بدلے میں اس انسان کو بھی قتل کیا جائے گا. پھر چوتھا گناہ وہاں کیا بتایا گیا ہے, تیسرا گناہ کیا بتایا گیا ہے, سود کھانا.
اور سود کسے کہتے ہیں کہ سود کھانا اگر کسی انسان کو ادھار رقم دی ہے، کسی کام کے لیے ادھار رقم دی ہے اور اس کا وقت متعین کر دیا کہ اس ایک مہینے، فرض کریں 1 مہینے اس کا وقت متعین کر دیا ہے، تو اگر اس کو اور دوسرا قرض دار کو یہ کہنا ہے کہ اگر 1 مہینے کے بعد تم نے رقم نہ دی تو اس کے بعد 10% جو ہے یا 10% یا 20% جتنا بھی ہے وہ تم سے زیادہ پیسے لوں گا، یعنی قرض جو دیا ہے اس سے زیادہ رقم وصول کرنا جو ہے وہ سود کہلاتا ہے۔ اور سود بھی کیا ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے۔ تو اس سے انسان کیا ہے، سود ایک لعنت ہے جو انسان کی معاشرتی، اخلاقی اور معاشی طور پر تباہ کر دیتا ہے انسان کو۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث بیان ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی سود کا مال جمع کرتا ہے اس کا انجام تنگ دستی ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی ارشاد فرمایا، سود کا مال چاہے کتنا ہی زیادہ ہو جائے آخرکار اس کا نتیجہ تنگ دستی ہی ہوتا ہے۔ تو کیا ہے، سود سے انسان جو ہے، ایک سب سے پہلے تو انسان اس حد تک اپنے مال کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کا دکھ درد یا کسی کی ضرورت بھی انسان جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتا۔ جب تک انسان دوسروں کا دکھ درد نہیں سمجھے گا تو اس میں کیا ہے، انسانیت نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہوگی۔ لیکن سود کھانے والا انسان جو ہے، سود لینے والا، سود دینے والا جو بھی انسان ہے، سود کا کاروبار کرنے والے انسان جو ہیں وہ بے حس ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر احساس نام کی جو چیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے، وہ اس کا اخلاق بھی خراب ہو جاتا ہے، معاشرے میں بھی اس کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو وہ تنگ کرتا ہے وہ بھی اس کی نظر میں برے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے مال سے جو ہے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے اور وہ حرام مال کے طور پر اس کا مال شمار ہوتا ہے۔ جب واقعہ معراج کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا تھا جن کے پیٹ پھولے ہوئے تھے اور ان کے اندر سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور ہیں۔ استغفر اللہ، یہ سود خور کا انجام دیکھ لیں کہ بہت برا اس کا انجام ہے۔ تو سود کھانے سے کیا ہے، وہ پرہیز کیا جائے۔ 5واں گناہ جو وہاں بتایا گیا ہے حدیث میں، وہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کا باپ مر جائے اور اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو، اور یتیم کا مال کھانا کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کس صورت میں یتیم کا مال کھایا جا سکتا ہے؟ مطلب کھایا نہیں جا سکتا، خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی یتیم کی کفالت آپ کے ذمہ آئی ہے اور آپ کے گھر کا خرچ بھی اتنا نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کا بھی خرچ اٹھاؤ اور اس یتیم کا خرچ بھی اٹھاؤ، تو آپ کیا ہے، اگر وہ یتیم دولت مند ہے، اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ اگر آپ کچھ اپنی ضرورت کے مطابق اگر اس میں سے خرچ کرو گے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں سے یتیم کی بھی کفالت ہوگی اور آپ اپنے گھر والوں کے لیے بھی، لیکن ضرورت کے تحت خرچ کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مال زیادہ خرچ کیا تو کیا ہے، وہ گناہ کے زمرے میں آ جائے گا، وہ ناحق مال کھانے کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو جیسے ہی وہ یتیم بچہ جو ہے یا بچی ہے جو بھی ہے، تو اس کا مال جب وہ 18 سال کی عمر میں ہو جائے تب وہ اس کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ پھر 6واں گناہ وہاں بتایا گیا کہ وہ جہاد کے میدان سے بھاگ جانا۔ جہاد کے میدان میں کیا ہے، جہاد کسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا، وہ جہاد کہلاتا ہے۔ اور اگر جو جہاد کے میدان سے جائے گا تو وہ بھی کیا ہے، بہت بڑا گناہ کہا جائے گا، کیونکہ جہاد کس کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لڑا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی موت کے ڈر سے یا اپنی جان جانے کے ڈر سے یا کسی قسم کے بھی دنیاوی ڈر سے اگر وہ جہاد سے بھاگے گا تو وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوگا، کیونکہ انسان جو ہے وہ بزدلی اور غداری کی وجہ سے میدان سے بھاگ جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے اس نے پیٹ موڑ لی، تو وہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیٹ موڑے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پیٹ موڑے گا تو وہ کیا ہے، وہ سزا کا مستحق ہوگا اور دنیا اور آخرت میں اس کو سزا بھگتنی ہوگی۔ اور آخری جو بات بتائی گئی ہے، آخری جو گناہ بتایا گیا ہے اس میں کیا ہے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا وہ کیا ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس میں اس انسان کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے جو ہے وہ بتائی گئی ہے، جو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ثبوت کے دوسری پاک دامن عورت پر یا بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگائے گا تو اس کو کیا ہے، اس کی سزا ہے 80 کوڑے، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اسی طرح قرآن پاک سورہ نور میں بھی اس بارے میں ارشاد ہوا ہے، بے شک وہ لوگ جو بھولی بھالی پاک دامن اور مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لعنتی ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 23 میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ تھے 7 گناہ بتائے گئے تھے جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بچو، اور جو ان کا مستحق ہوگا وہ کیا ہے، وہ جو ان گناہوں کو کرے گا وہ جہنم کا مستحق ہوگا، اور اس توبہ کے علاوہ اس کے لیے کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ان گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔
اللہ تعالیٰ سب کو ایسے گناہوں سے دور رکھے، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید کرتی ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔